بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آرمی افسر کی آپ بیتی آرمی میس سے آفیسرز میس سے ڈیالہ جیل تک کا سفر کیسے گزرا۔ تو یہ سلسلے کی چھٹی قسط ہے۔ اس سے پہلے قسط میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ تقریباً 5-6 مہینے یہ پیشیاں چلتی رہیں، آگے تاریخ بڑھتی رہی عبوری ضمانت کی، اور اس دوران بے شمار واقعات پیش آئے علاقے کے اندر بھی اور اپنی جو ہماری نجی زندگی تھی اس کے اندر بھی، اور کئی دفعہ جو پیشی ہوتی تھی صبح صبح بہت ہی زیادہ بارش، اتنی زیادہ کہ یعنی جس طرح ایک گلیاں جل تھل ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی ہم صبح اٹھ کے وہاں چکریو قلعہ سے گجرخان آنا لوکل بسوں کے اوپر، اور پھر گجرخان سے راولپنڈی، کیونکہ ایک عدالت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ تو یہ کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ بہت ہی مشکل سے ہم وہاں پہنچے، اور اس دوران جو انکوائریاں بھی ہو رہی تھی، مخالفین بھی انکوائریاں کرا رہے تھے، ہماری طرف سے بھی لوگ کہہ رہے تھے انکوائری کروائیں، اور کچھ لوگ اکٹھے کر کے ایک جس طرح عدالت میں جانا اور اس طرح پیش کرنا سارا معاملات۔ تو یہ چیز سننے میں آئی تھی کہ علاقے والوں نے جب انکوائری کرائی اور پولیس کے لوگ وہاں آئے اور علاقے کے لوگ بھی اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے بابا صاحب سبحان کی وہ جو قبر ہے، مزار ہے یا آتا ہے، اس وقت تو بابا صاحب سبحان کا کوئی مزار بھی نہیں تھا، بس ایک چار دیواری سی تھی، اس کے اندر کچھ قبریں۔ انہوں نے علاقے والوں نے خود جا کے اتنی زیادہ وہاں یعنی چیزیں پھینکیں، جس طرح گند بلا اور توڑ پھوڑ بھی کی، تاکہ پولیس کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو انہوں نے قبروں کی بے حرمتی کی ہے۔ حالانکہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ ہمارا قبروں کے ساتھ معاملہ اس انداز سے کیا تھا، وہاں تو کوئی مزار بھی نہیں تھا، اور انہوں نے جھوٹے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے معبود کی بھی توہین کی، جو ان کا اپنا بابا تھا، جہاں یہ چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جہاں یہ پیٹ کر کے بھی نہیں جایا کرتے تھے، وہاں انہوں نے خود بے حرمتی کی اس کی۔ گویا مشرک جو ہوتا ہے اس کو اپنے عقیدے کے اوپر بھی اصل میں یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ تو بہرحال کہ ایک لمبی داستان ہے، اس کے اندر اب میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، جو کہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں، ان کو زیادہ دلچسپی ہے ڈیالہ جیل کی ہے کہ وہاں اب کیسے پہنچے۔ تو بہرحال جس دن ہماری ضمانت کینسل ہوئی اس دن ہمیں ہتھکڑیاں لگیں، اور بے اختیار میں نے اس ہتھکڑی کو چوما۔ آج کل یہ عمران ریاض کی ہتھکڑی کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ دیکھو ہتھکڑی لگ گئی۔ بھائی یہ تو خالص دنیا کی وجہ سے ہے، سیاسی وجہ سے ہے، جمہوریت کی وجہ سے ہے، صحافت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں جو ہتھکڑیاں لگی تھی وہ خالص اللہ کی دین کی وجہ سے تھیں، ایمان عقیدے کی وجہ سے تھیں، اور اس وقت ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگا رہے تھے، بلکہ ہم نے اللہ کی توحید کو اس وقت بھی بیان کیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کسی دنیاوی کیس میں ہم اندر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ خالص اللہ کی توحید بیان کرنے کے اوپر۔ تو پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ کیا کوئی گاڑی وغیرہ ہے آپ کی جس میں بیٹھ کے ہم وہاں جاتلی تھانہ میں آپ کو لے جائیں، کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر یہ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی کارروائی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے، تو پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی گاڑی میں تو ہمیں لے کے جائیں۔ تو ان بیچاروں کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ ان کا کرایہ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ یقین کیجیے یہ بڑا ہی عجیب و غریب ہمارا پولیس کا سسٹم ہے۔ شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر، ادارے کو خاص کر، اس سسٹم کو، کہ آپ نے ہتھکڑیاں لگائی ہیں، FIR کٹی ہے، آپ نے حراست میں لیا ہے، اور آپ کے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے کہ اپنی گاڑی میں ہمیں بٹھا کے وہاں جاتلی تھانہ میں لے کے جائیں۔ تو الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی کروائیں یہاں۔ ہم نے کہا ہم نے نہیں کروانی، آپ کی ذمہ داری ہے، خود ہی لے کے جائیں۔ تو پھر مجبوراً ان کو پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنا پڑا۔ یقین کریں وہاں کچہری جو سٹاف ہے راولپنڈی کا، وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ ایک بس کے اندر وہ بیٹھے جاتلی کے لیے، ویگن جس طرح ٹوٹا ہائیس کے اندر شاید اس طرح کی کوئی ویگن تھی، اس کے اندر بٹھایا ہمیں پچھلی سیٹ کے اوپر۔ تو ظاہری بات ہے عام پبلک ہے جب دیکھتی ہے کہ یہ داڑیاں بھی رکھی ہوئی لوگوں نے، مذہبی لوگ لگتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا انہوں نے جرم کیا ہے۔ عام طور پر جس طرح مولویوں کے جرم ہوتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اپنے جو دو ساتھی تھے ان کی ہمت
باندھنے کے لیے تاکہ یہ گھبرا نہ جائیں۔ تو جب ہم ویگن کے اندر بیٹھے تو جیسے ہی راولپنڈی سے نکلی ویگن تو میں نے دعوت اللہ شروع کر دی اس کے اندر، جس طرح ہمارا طریقہ عام طور پر بھی ہم بسوں ویگنوں کے اندر دعوت اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، کھول کھول کے ان کو ایمان عقیدے کی بات بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اصل مرض یہ ہے، تمہارے اوپر جو اللہ نے یہ ظالموں اور کافروں کو، مشرکوں کو اور چوروں ڈاکوں کو مسلط کیا ہے، اس کا یہ جرم ہے، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، تم مزاروں کو پوجتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہو، یا رسول مدد کے نعرے لگاتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، واسطے وسیلے کا شرک، پکاروں کا شرک، رکوع اور سجدے کا شرک۔ کون سا شرک ہے جو پچھلی قوموں کے اندر تھا اور آپ کے اندر نہیں ہے؟ تو یہ تمہارا اصل جرم ہے، دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ تو بالکل اسی انداز سے میں نے بالکل بے خوف ہو کے اور بالکل یہ جانے بغیر کہ مجھے ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور پولیس والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے دعوت اللہ شروع کر دی۔ تو یہ لوگوں کے لیے کہ بہت عجیب و غریب سچویشن تھی کہ یہ منظر انہوں نے شاید زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو کہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور وہ اللہ کا بندہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میں کوئی چوری کر کے نہیں آیا ہوں، میں نے جائیداد نہیں دبائی ہے، کسی کا مال نہیں ہڑپ کیا ہے، میں نے کوئی فوج کے خلاف نہیں بولا ہوں، کوئی حکومت کے خلاف اس انداز سے نہیں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یہ مزار نہ بناؤ، عرس نہ کرو، میلے نہ کرو، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے اللہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اس طرح میں نے پورے اطمینان کے ساتھ یہ دعوت اللہ دی، اور ساتھ کہا کہ یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہتھکڑی لگائی گئی ہے اور ہمیں جو ہے نا وہ تھانہ جاتلی میں لے جا رہے ہیں۔ بہرحال تھانہ جاتلی پہنچے، وہاں گاڑی جب رکی انہوں نے وہاں سے ہمیں اتارا، تھانے کے اندر لے گئے اور ایک کمرے کے اندر انہوں نے ہمیں لاک کر دیا۔ وہ کمرہ بھی جس طرح ہوتا ہے اسی کے اندر ایک کونے کے اندر چھوٹی سی لیٹرین ہوتی ہے، اور جو بھی پانی وغیرہ تھوڑا سا رکھا ہوتا ہے، اور گھڑے کے اندر پانی تھا۔ یہ ہمیں وہاں فائدہ ہوا کہ بالکل تھانہ جاتلی کے قریب ہی جو جاتلی گاؤں ہے وہاں ہمارے عزیز رہتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا، چونکہ سارے رشتہ داروں کو بھی پتہ چل گیا تھا، علاقے والوں کو بھی پتہ چل گیا یہ جو ضمانت کینسل ہو گئی ہے، ان کو یہ تھانہ جاتلی لے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے دن انہوں نے وہاں گجر خان اے سی کے سامنے پیش کرنا تھا، اور پھر وہاں گجر خان لاک اپ میں ہمیں رکھنا تھا۔ تو بہرحال شام کے ٹائم ہمارا وہ گاؤں والے، چونکہ ویسے بھی واقفیت بھی ان کی ہوتی ہے تھانے والوں کے ساتھ، جان پہچان بھی تھی، تو وہ کھانا وغیرہ ہمارے لیے لے آئے، بلکہ اس میں کھانے میں سے کچھ پولیس والوں کو بھی دیا۔ تو بہرحال وہ رات وہاں ہماری گزری۔ تو دوسرے دن پولیس والے اپنی گاڑی میں، وہاں سے ان کے پاس گاڑی تھی البتہ، اور نہیں مجھے یاد آ گیا، وہ گاڑی تو خیر جب اڈیالہ جیل گئے تھے تو وہاں ان کی گاڑیاں ہوتی تھی، پولیس والوں کے پاس یہاں بھی گاڑی نہیں تھی، اور انہوں نے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر بٹھایا اور پھر وہاں گجر خان لے کے گئے۔ اور وہاں کی بات مجھے یاد ہے کہ جب وہاں آر ایم کے سامنے پہلے پیش کیا، وہاں جو آر ایم تھا جس نے ایف آئی آر کاٹی تھی، اس کا نام میرے ذہن سے اب نکل گیا ہے، کچھ لوگ گاؤں کے اس کے پاس گئے، اس نے گاؤں کے لوگوں کی بات سن کے ایف آئی آر کاٹ دیا، حالانکہ ہم لوگ لاہور میں تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا وہاں۔ تو جیسے ہی اس کے سامنے پیش کیا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آرم صاحب آپ نے یہ اچھا نہیں کیا ہے، ناانصافی کی ہے، ہمیں بلایا بھی نہیں آپ نے بات چیت بھی نہیں ہمارے سامنے کی، کون سا ہمارا جرم ہے، آپ نے سنا بھی نہیں اور آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی، کیوں ہم کوئی بھاگے ہوئے تھے؟ اگر آپ ہمیں بلاتے بھائی کیا علاقے میں جھگڑا ہے، ہم آ جاتے، ہماری بھی سنتے، ان لوگوں کی بھی سنتے، اور آپ کو ایک حکومت نے ذمہ داری دی ہے، اس کے بعد آپ ایف آئی آر کاٹتے۔ تو ایک دم وہ ذرا تھوڑا بوکھلاٹ کا شکار ہو گئے، وہ یہ امید نہیں رکھتے تھے کوئی اس طرح ان سے سوال کرے گا، سوال سے یہ گھبراتے ہیں کہ کوئی سوال ان سے کرے۔ تو پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں اتنے آدمی 28 آدمی میرے پاس آئے تھے۔ میں نے کہا 28 آدمی کوئی آپ کے پاس آئیں اور کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ اس نے وہ قتل کر دیا اور تم اس کو فوراً پھانسی لگا دو گے، اسے پوچھو گے نہیں؟ تو اتنا وہ کھلاڑ کا شکار تھے، کہتے ہیں ہاں لگا دوں گا، اندازہ لگائی۔ اس حد تک ان کے اندر یعنی اخلاقی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بات چیت اس کسی سے کریں، کہتے فوراً ان کو کہتے ہیں پولیس ان کو لے جاؤ۔ تو وہ ہمیں پھر واپس لے آئے، حالانکہ ہمارے ساتھ جو سجاد صاحب تھے وہ کہتے ہیں ارشد صاحب آپ نے آرم کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کچھ اور بھی کر سکتے۔ میں نے کہا کچھ اور کیا اس نے کرنا تھا، ہتھکڑیاں تو پہلے لگی، پرچہ پہلے کٹا ہوا، اب اس کے بعد اس نے کیا کرنا تھا؟
تو میرے دل میں جو بات آئی میں نے اس کو کہہ دی، اور میں ان لوگوں سے ویسے بھی نہیں ڈرتا ہوں، حق بات کرتے ہوئے میں بالکل ذرا نہیں گھبراتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد پھر وہ اے سی کے پاس لے کے گئے گجر خان میں، تو اے سی غضنفر نام تھا میرے خیال میں ان کا، تو وہاں ہم اندر کھڑے ہوئے تھے، ہتکڑیاں میں لگی ہوئی تھی، تو اس اے سی نے پولیس والوں سے پوچھا کہ ان کو کیسے لے کے آئے ہیں، وہاں تھانہ جاتلی سے کیسے لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا پبلک ٹرانسپورٹ میں لے کے آئے ہیں۔ تو اس اے سی نے ان کی خوب کلاس لی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کون سا کیس ہے، کتنا نازک کیس ہے ان کے اوپر، اور تم پبلک میں ان کو لے کے آ رہے ہو، کتنا ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا۔ اس طریقے سے اس نے اچھا خاصا اس کو جو ہے یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی ان پولیس والوں کو اے سی نے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ساتھ سجاد صاحب تھے، ان کا ایک جاننے والا اسی اے سی کے دفتر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، پرانا کی کلاس فیلو۔ تو ظاہر بات ہے پرانے کلاس فیلو جب کچھ عرصے بعد آپس میں ملیں اور ایسے حالت میں ملیں جو عجیب و غریب ہو کہ اس کے دوست کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، اور وہ کوئی صافی ٹائپ تھا، وہاں اس کے اے سی کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جیسا رپورٹر، اخباری رپورٹر وغیرہ، تو ان کی نظریں جب آپس میں ملیں تو ظاہری بات ہے دوست ملیں یا جاننے والے، تھوڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے فطری طور پر، تو ان کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی سجاد صاحب کے، تو اے سی کی نظر پڑ گئی، تو اے سی نے بہت زیادہ ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ مسکرانے کی جگہ ہے، یہاں تو مسکرا رہے ہو، ہتھکڑی لگی ہوئی ہے اور یہ مسکرا رہے ہو تم، تو یہ توہین عدالت ہے گویا، تو میں اسی وجہ سے تمہیں 3 مہینے ایسی جیل دے سکتا ہوں جس کی ضمانت بھی نہیں ہے توہین عدالت کے اوپر۔ تو اصل میں یہ فرعون والا انداز ہوتا ہے ان کا، حالانکہ کوئی اتنا بڑا جرم اس بندے نے نہیں کیا تھا، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو بہرحال جب وہاں سے باہر آئے تو میں نے سجاد صاحب کو کہا، میں نے کہا دیکھا سجاد صاحب، یہاں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور کتنا بڑا کیس بن سکتا تھا، اور وہاں میں نے آرم کو ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لی اور پھر بھی اس کے اوپر اللہ نے ہمارا رعب طاری کر دیا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا ہے، تو لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل رکھنی چاہیے، تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو کہتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا، یہ اس کے پاس اختیارات تو تھے، اس طرح کا معاملہ کر سکتا تھا۔ بہرحال پھر ہمیں وہاں جو ان کا جوڈیشل لاک اپ ہوتا ہے وہاں اندر انہوں نے ہمیں بند کر دیا، وہ ہمارے یعنی گاؤں کے قریب ہی ہے، ہمارے ملنے والے آتے جاتے تھے، ہر روز کو ان کو ملنے کے لیے آ جاتا تھا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے ملنے کی اجازت بھی ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد اس کے اندر لاک اپ کے اندر اور بھی کافی قیدی تھے، میرے خیال میں 40-50 ہوں گے ٹوٹل، اگرچہ گنجائش وہاں کمروں کی کم تھی لیکن پھر بھی 40-50 آدمی وہاں تھے۔ شام کو وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑتے بھی تھے باہر ٹہلنے کے لیے۔ تو ایک دن میں نے دوسرے دن شاید وہاں میں نے ان کو دعوت دی، میرے ذہن میں تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر جیل کے ساتھیوں کو دعوت دی تو میں نے بھی ان کو دعوت دی، کیونکہ لوگ فوراً ہمارے قریب آ جاتے تھے، پوچھتے تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، یعنی آپ کیوں آئے ہیں، مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں فوراً پہچانے جاتے ہیں۔ ہم تینوں یہ داڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور گٹھے تھے، تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا جرم ہے، کیا جرم کر کے آئے ہو یہاں، تو ان کو بتانا ضروری ہوتا تھا۔ ویسے بھی میں تو دعوت کے حق میں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے ہر جگہ، لیکن جب وہ پوچھتے ہیں پھر تو بتانا اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سجاد صاحب اسے گھبرا جاتے تھے کہ آپ کیوں اس طرح بتاتے ہیں، یہ بات بڑی پریشان ہو جائے گا، ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ میں کہا بھائی سجاد صاحب یاد ہے آپ کو، آپ تو کہا کرتے تھے اگر ہم جیل میں چلے گئے تب بھی ہم یہی دعوت دیں گے وہاں، تو وہ کہتے ہیں میں وہاں غلط کہا کرتا تھا، وہ گھبرا گئے تھے اصل میں بہت زیادہ۔ بہرحال میں نے تو وہاں ان جیل کے لوگوں کو دعوت دی، وہاں پوری طرح اپنے اس کمرے کے اندر دعوت دی، میں نے کھل کے دعوت دی، میں نے کہا یہ مسئلہ ہے لوگوں، دیکھو ایک اللہ بہتر ہے یا جگہ جگہ پھیلے ہوئے یہ لا بہتر ہے، ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، یہ وہی بات جو یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں کو کہی تھی کہ میرے جیل کے ساتھیوں سنو کہ ایک اللہ بہتر ہے، اس کو پکاریں، سارے اسی کو پکاریں، ہر زبان والے اسی کو پکاریں، ہر علاقے ہر دور والے اسی کو پکاریں، یہ بہتر ہے یا یہ جگہ جگہ پھیلے لا بہتر ہیں، ادھر داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کھوٹی کھری کرنے والے ہیں، اور کہیں غوث ہیں، اور کہیں اولادیں دینے والے ہیں، اور کہیں جناب جو ہے قسمتیں بنانے والے ہیں، تو سارے یہ بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر، اس طرح کھل کے ان کو دعوت دی۔ تو وہاں ایک رافضی تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا جب میں نے کہا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو وہ پیٹنا شروع ہو گیا وہاں،
اتنا پیٹنا شروع ہو گیا کہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اس سے جوڈیشل لاک اپ کے اندر. فوراً بلکہ پولیس والے بھی آ گئے, کہنے لگے کیا ہو گیا یہاں. میں کہا بھائی یہ اس سے پوچھو اس کو کیا ہوا. میں نے تو اللہ کی بات اس کو بتائی ہے, توحید کی دعوت دی ہے, رد شرک کیا, اور یہ پیٹنا شروع ہو گیا, شور مچانا شروع ہو گیا. تو بہرحال پولیس کی مداخلت سے وہ جو ہے نا سارے یعنی چپ ہو گئے, اور پولیس والوں نے ذرا ہمیں بھی کہا کہ آرام سے یہاں بیٹھو, یہاں اگر آپ آرام سے نہیں ہوں گے تو پھر یہ یہاں جو انتظامیہ ہے آپ کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیں گے, ذرا دھمکی والے انداز میں. تو میں نے کہا اڈیالہ جیل وہ کدھر ہے؟ نام تو سنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں وہ اڈیالہ جیل ہے, وہ بہت بڑی جیل ہے, وہاں یہاں تو صرف 40-50 آدمی ہیں, وہاں 5000 کے قریب لوگ ہیں. میں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے یار, 5000 لوگوں کے اندر دعوت پھیلے گی اللہ کی. یہ تو یہاں تو دعوت پہنچ چکی ہے, اب وہاں جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں دھمکیاں نہ دو. تو اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ دوسرے دن, بلکہ اسی دن شام کو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے حکم آ گیا. تو پھر ہمیں وہ اڈیالہ جیل لے گئے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک اس سٹوری کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنائے لوگوں کے لیے, اور ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, کیونکہ بگڑی یہ مسلمان امت ہے اور ایمان عقیدے کی خرابی ہے ان کے اندر, اور اللہ کی وہ بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ اکثریت انسانوں کے ایسے اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. تو جب تک شرک کی نشاندہی نہیں کی جائے گی کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے. یہ اس کا مسئلہ ہے. اب یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, روزے نہیں رکھتے ہیں, یا حج نہیں کرتے ہیں, قربانیاں نہیں کرتے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. یہ ان کا اصل مرض ہے. جب تک یہ مرض نہیں ہٹے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی.